اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شروع میں جب میں نے آغاز کیا ان ویڈیوز کا تو میں نے تذکرہ کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانے کے لیے اور ان کی محبت اپنے دل میں بسانے کے لیے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور مطالعہ کریں۔ تو پھر بہنوں نے پوچھا بھی تھا کمنٹ سیکشن میں بھی اور ویسے بھی کہ کون سی ایسی کتاب ہے سیرت کی کہ جو ہم پڑھیں جو آسان بھی ہو اور مختصر الفاظ میں بھی اور جامع بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں میں نے چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، فضل ہے کہ بہت سے مصنفین ہیں جن کی سیرت کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہے، سید سلمان ندوی، مولانا شبلی نعمانی ہو گئے، اور اسی طرح جو ہیں مولانا محمد آزاد ہو گئے، اس کے بہت سے ہیں اور آج کل منیر احمد اندوی صاحب کی بھی جو ہے اسی زیر مطالعہ ہے کتاب۔ لیکن ان تمام جب بات آتی ہے کہ دوسروں کو بتانے کی، تاکہ چونکہ میں نے تو بہت سی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھوا دی، تو اس میں یہ ہو گیا کہ مجھے اب الحمدللہ اللہ نے آسان کر دیا سیرت کو سمجھنا۔ تو ان میں مشکل باب بھی آ جائیں تو چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں آسان والے، تو اب ان کی سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک نئے قاری کے لیے سیرت کی اگر مشکل کتاب کا نام میں دے دوں جو بڑی کافی جلدوں میں بھی مشتمل ہو اور کافی تفصیل سے بھی ہو، اس کے الفاظ بھی ذرا مشکل دقیق ہو، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی۔ تو جس کتاب کا میں ابھی آپ کو شاید ٹائٹل نظر بھی آ رہا ہوگا، اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے نام کے ساتھ اور مصنف کے نام کے ساتھ آپ کو ویڈیو پہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی، کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم۔ عبداللہ فارانی کی یہ کتاب ہے، مصنف اس کے عبداللہ فارانی، انتہائی خوبصورت طریقے سے واقعی جو انہوں نے کہا ہے نا قدم بقدم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش مبارک سے لے کر اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک کے ایک ایک لمحے کو آپ انجوائے کریں گے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی مطالعہ میں لے کر آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اور مطلب جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، ان کی پیدائش کے وقت کے حالات خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں، بی بی حلیمہ کے پاس جانے تک، پھر واپس آنے تک، پھر والدہ کی وفات، پھر دادا کے زیر سایہ آنا، پھر چچا کا چلے جانا، پھر اللہ تعالیٰ کا کس طرح رحم و کرم ہوا آگے چلتے ہوئے، کس طرح کون سی مشکلات تھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ جو تھے، مطلب نکاح کے سلسلے کیسے بنے، کس اس سے بنے، اولاد کے متعلق تمام تر جو آزمائشیں آئیں، یا جو اولاد کے نام کیا تھے بیویوں کے، اور پھر غزوات کے صحابہ کے جو ان کی جان نشین اپنی جانیں قربان کرنے والا، میں سب کچھ قربان کرنے والے میں تمام تر، اور جو عشرہ مبشرہ تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے وقت کے متعلق، مطلب آپ بالکل ایسا لگے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قرب میں، اور مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اور جٹیل میدانوں میں، پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، یہ 2 جلدوں میں ہے، جس وقت میں نے لی تھی وہ 2 جلدوں میں تھی، اب ہو سکتا ہے کہ 1 جلد میں ہی اس کو پبلش کر دیا گیا ہو، اشاعت اس کی ہو چکی ہو، لیکن جس وقت میں نے پڑھی جو میرے پاس بھی ہارڈ کاپی ہے تو وہ 2 جلدوں میں ہے، جلد اول اور جلد 2 میں۔ اس کی PDF ہے کہ نہیں، میں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے پاس ہارڈ کاپی تھی تو اس لیے میں PDF کی طرف نہیں گئی۔
تو جب آپ یہ پڑھیں تو سب سے پہلے جب آپ یہ خرید کر لے کر آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ اس نے آپ کو توفیق دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے متعلق جاننے کی، کیونکہ ان میں تمام تر سنتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو پھر دو رکعت ایک ہی نیت سے دو رکعت پڑھیں اور مختلف نیتیں کر لیں، دو ہی رکعت پڑھ لیں، نوافل پڑھیں جس میں آپ شکر کے، استغفار کے اور اللہ سے حاجت اور مدد کے کہ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، تو آپ مجھے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کو آسان بنا دیں اور اس میں استقامت عطا فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو دن کے جس وقت میں کسی کو ریسٹرکشن نہیں رکھ رہی کہ نہیں آپ رات کو سونے سے پہلے یا دن کے کس حصے میں جہاں بھی آپ کو باوضو حالت میں با ادب ہو کر تھوڑا کچھ دیر درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس کتاب کا مطالعہ کریں اور پھر درود شریف پڑھ لیں، تھوڑا سا زیادہ 10 12 50 100 جتنا آپ کا آسانی ہو سکے۔ یہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ اور آپ کی حالتوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں۔ تو جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اول آخر درود پڑھ رہے ہوں تو درمیان میں جو آپ سیرت کا مطالعہ کرتے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ساتھ میں جو ہے ضرور پیش ہوگا کہ آپ کی یہ امتی، آپ کا یہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو شوق کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھا پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی مسرت نصیب ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت مدد دے گی، بہت مدد دے گی۔ اور رات کے کسی پہر اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ایک صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں اسی طرح درود کے ساتھ، دن کے پہر میں تو آپ نے پڑھ لیا جتنا بھی آپ کو آسانی سے، اس میں یہ نہیں کہ آپ ایک دن میں ہی بیٹھ کے اس کو ختم کر لیں، کتاب کا حق ادا نہیں ہوتا ایک دن میں اس کو ختم کرنے میں، اور خاص کر سیرت کی کتاب کا، کسی بھی کتاب کا میرے نزدیک حق نہیں ادا ہوتا جب تک آپ اس کو، اب جب آپ کوئی کتاب اس نیت سے پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ اپنی دین کو سنوارنے کے لیے حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے آپ کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے، سوچ خاموشی جو بھی ہے، جو بھی حالات ہوتے ہیں ہر کسی کا الگ ہوتے ہیں کہ وہ کس ماحول میں جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے۔ تو جب آپ اس کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مطالعہ کریں گے تو میں کہتی ہوں کہ آپ ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہوگا، یہ آپ کو بہت بڑے اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے رہا ہے، کیونکہ ذکر نبی کم نہیں وصل نبی سے، ٹھیک ہے، وصل حبیب سے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، وصل کہتے ہیں ملنے کو، تو آپ کی ایک قسم کی ملاقات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس طرح کہ درود شریف اول آخر آپ نے پڑھا تو آپ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ کہ آپ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان کی زندگی مبارک آپ پڑھیں گے تو بھی تو آپ ان سے ملاقات ہی کریں گے نا، تو اتنے خوبصورت سفر میں تو آپ باوضو اور خوشبو لگا کر اور بامعطر ہو کر باادب ہو کر بہت محبت سے سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ خود اس کے تبرکات دیکھیں گے، مشاہدات دیکھیں گے کہ آپ کو کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اب خیر اس نیت سے تو نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی ویسے میں آپ کو ایک مشاہدہ بتا رہی ہوں، اور نہ ہی اس میں کسی نیت کرنے کی ضرورت ہے، لالچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں دعا تو ہم ہر وقت مانگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، لیکن ہم اس کے لیے کچھ جب نہ ہو تو پھر اس سے اکتاتے بھی نہیں، مطلب کسی درود شریف کی کثرت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اس نیت سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہو جائے، اور اگر ہم سیرت بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم تب بھی اگر ہمیں دیدار نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ ہمارا ذکر، ہمارا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو رہا ہے، پارا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں کہتی ہوں یہ اور توجہ تو پھر ملے گی ظاہر ہے، تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی آپ کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
اگر اس کے بعد خواتین سے میں مخاطب ہوں کہ ہم سیرت، ہماری ایک سیرت مصطفیٰ گروپ ہے جہاں پہ سیرت پڑھائی جاتی ہے، اور یہ چوتھا سال ہے اور چوتھی مرتبہ ہم سیرت کی مختلف کتابوں کو ختم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 2 سے 4 ماہ میں یہ جو چوتھے سیشن شروع ہوا ہے ہمارا سیرت کا، یہ مختلف کتابوں سے بڑے خوبصورت ہمارے جو استانی ہیں وہ ہمیں بہت خوبصورت مجموعہ، مطلب جہاں سے سادہ آسان الفاظ میں سمجھ آ سکے، چاہے وہ غزوات ہیں، چاہے صحابیات کا ذکر ہے، صحابیہ کا ذکر ہے، چاہے آپ کی زندگی مبارک ہے، جو بھی ہے وہ جس کتاب سے ان کو بہترین لگتی ہے، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ اس لائن میں تقریباً لگ بھگ 18-19 سال ہونے لگے، تو وہ اب ان کو مطالعہ بھی ان کا بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر وہ ان سے مختلف کتابوں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ان کو مناسب سمجھتے ہیں وہ ہم تک پہنچاتی ہے، اور بہت خوبصورت محفل ہوتی ہے. اور یہ محفل جو ہوتی ہے نا سننے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، یہ خاص رحمت ہوتی ہے. آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ بٹھائے جاتے ہیں. تو پھر جب یہ 3-4 ماہ کے بعد خواتین سے میں مخاطب ہوں گی، کیونکہ یہ خواتین کا گروپ ہے، اگر آپ چاہیں تو پھر میں لنک انشاءاللہ شیئر کر دوں گی جب یہ شروع ہوگی، اس سے کچھ دن پہلے اس کے سعدیہ کے واٹس ایپ نمبر پر، تو آپ انشاءاللہ جوائن کر سکتے ہیں اس گروپ کو تب، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے ہر حال میں اس کلاس کو چھوڑنا نہیں ہوگا. جب آپ آغاز کریں گے تو اس کو پورا کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے گروپ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زوم پہ ہوتی ہے، یہ کلاس ویڈیو نہیں ہوتی، آڈیو لنک ہوتا ہے. تو آپ کے موبائل پہ اس گروپ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے پکارا جا رہا ہے، اور آپ دنیاوی کام میں مصروف ہو، اور مصروفیتیں ہوں، مجبوریاں اور نہیں، اس سب کچھ کو ہٹا کر یہ سوچ کر اس گروپ کو جوائن کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی زندگی لی تو میں بہت جلد اس کو جب آپ کہیں گی تو تب انشاءاللہ شیئر کر دوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے یہ گروپ ایسا نہیں کہ خواہش نہ ہو، جستجو نہ ہو، کوشش نہ ہو اور تڑپ نہ ہو، اور تب میں شیئر کر دوں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے آداب میں شامل نہیں. تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ میں ضرور پھر شیئر کر دوں گی جو انٹرسٹڈ ہیں. باقی مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے متعلق تو میں زیادہ نہیں بتا سکوں گی، کہ آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تبھی آپ کے علم ہوگا، لیکن تھوڑا بہت ضرور آپ کے علم میں آ گیا ہوگا. تو میری دعا ہے، اور آپ بھی میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک، ان کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے، اور درود شریف کی کثرت میں ہی اپنا تمام تر وقت صرف کرنے کی توفیق، طاقت اور استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.